امت میں جن باتوں پر، جن تصورات پر، جن مکاتب فکر پر، جن خیالات پر اختلاف ہے، تضاد ہے، وہ تمام باتیں، وہ تمام تصورات، وہ تمام مکاتب فکر، وہ تمام چیزیں غیر قرآنی ہیں۔ قرآن سے ان تصورات کا، ان خیالات کا اور ان اختلافات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد پر، یہ اختلاف اس قدر شدید ہو گئے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد پر ہمارے یہاں الگ الگ جماعت، الگ الگ گروپ، الگ الگ سیکشن اور مسالک بن گئے، اور اس بنیاد پر آپس میں اس قدر دشمنی ہے کہ ایک دوسرے کو تحقیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تذلیل کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں غیر قرآنی ہیں۔ قرآن کی بنیاد پر کسی چیز میں، کسی بات میں، کسی مسئلے میں، کسی تصور میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن خود پیش کرتا ہے، ہم پڑھیں گے سورہ نساء غالباً آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، بہت سارے اختلاف ان کو ملتے، لیکن کہیں اختلاف نہیں، کہیں تضاد نہیں، کہیں کنٹراڈکشن نہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ گویا قرآن یہ پیش کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی بات میں، قرآن کی بنیاد پر ہم مختلف نہیں ہو سکتے ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کوئی بات پیش کرے اور اس کو ہم فالو کریں، اس کو مانیں، پھر ماننے والوں میں اختلاف پیدا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کہ جتنے اختلافات ہمارے اندر ہیں، جن باتوں میں ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں، وہ تمام باتیں غیر قرآنی ہیں، قرآنی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا آل عمران میں آیت نمبر 103 کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جب اللہ کے حبل کو پکڑ لو گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، تو پھر تفرقہ نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوں گے، تضاد بیانی نہیں ہوگی، گروپ اور سیکشن میں نہیں بٹو گے۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ تو قرآن تو اتحاد کی بات کرتا ہے، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے میں، قرآن کی ہدایت پر، قرآن کی ارشاد پر عمل کرنے میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہی نہیں ہے، اختلاف ہوگا ہی نہیں۔ اگر امت کے اندر، انسانیت کے اندر اگر اختلاف ہے، اس بنیاد پر ہے کہ تمام وہ باتیں، تمام خیالات جو ہیں وہ قرآنی نہیں ہیں، وہ غیر قرآنی ہیں، اور اس وجہ سے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے مختلف ہیں، الگ الگ گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، یہ اتحاد پیدا کرتا ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کو ثبوت میں پیش کیا، چیلنج کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی روش کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں، اپنے اختلاف سے، آپسی
آپسی تنازع اور رسہ کشی سے ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اختلاف ہوتا. تو ہم اختلاف مختلف کیوں ہیں؟ ہمارے ادھر اختلاف کیوں ہے؟ اس کے ادھر لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس کے ادھر جو ہے انتشار کیوں ہے؟ یہ تو عملاً محسوس طریقے سے یہ پیغام دنیا کو جاتا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور وہ اتحاد کی بات کرتا ہے، ملنے کی بات کرتا ہے. لیکن اس حکم کو ہم توڑتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان باتوں کو لے کر کے چلتے ہیں جس میں اختلاف ہے. ہم کیوں نہیں قرآن کی باتوں پر عمل کریں؟ قرآن کی باتیں محکم ہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب احکمت آیات ہو ثم فصلت. قرآن کی آیتیں، قرآن کی ہدایت، قرآن کی باتیں سب محکم ہیں، مضبوط ہیں. محکم مضبوط مراد لیا جائے یا فیصلہ کن ہے، فیصلہ کرتا ہے. قرآن کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے نا میرے محترم، فرق کرنے والا. دودھ کے دودھ، پانی کے پانی الگ کرتا ہے وہ. پھر جب اس طرح سے الگ کرنے والی کتاب ہو، بالکل صاف کر دینے والی کتاب ہو، باتوں کو واضح کرنے والی کتاب ہو، پھر اس وہ کتاب کی بنیاد پر ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں الگ ہو جائیں گے؟ جبکہ کتاب ہم کو فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کن باتوں کو بتاتی ہے. یہ اس کتاب کا خود اندر کی دعویٰ ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ صاف صاف بتانے والی ہے. لیکن ہم اپنے عمل سے، پوری امت اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے، اس کے سلسلے میں نگیٹو ثابت کرتی ہے، دنیا کو یہ غلط پیغام جاتا ہے. لہٰذا چاہیے کہ ہم لوگ کم از کم اس طرح سے جو پیغام جو دنیا کو جا رہا ہے ہمارے انتشار اور اختلاف کی بنیاد پر، تو اس ناطے اس غلط پیغام جانے کو لے کر کے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم قرآن پر ہم لوگ متفق ہو جائیں، قرآنی بات کو قرآن کو فالو کرنے والے بن جائیں. میں نے کہا شروع میں کہ ان تمام باتوں ہی میں اختلاف ہے جو غیر قرآنی ہے. قرآنی باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، نظریے مختلف نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن ایک نقطے کی بات کرتا ہے، صاف بات کرتا ہے اور واضح بات کرتا ہے، جب بالکل صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے. اس لیے میرے محترم، قرآن پر ہم لوگ جمع ہو جائیں. قرآن جن باتوں کو بتا رہا ہے، جن احکام کو، جن ارشادات کو یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اس کو فالو کرنے والے بن جائے. قرآن نے دوسری جگہ کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں تو اللہ اور رسول کی طرف تم اس کو لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ. اور رسول اللہ کی بات کے الگ نہیں کہہ سکتے ہیں. رسول وہی کہیں گے جو قرآن پیش کرے گا، قرآن رہنمائی کرے گا، اسی کو پیش کریں گے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پر آ جائیں، قرآن پر جمع ہو جائیں، سارے اختلاف دور ہو جائیں گے، سارے انتشار ختم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ اللہ کے حبل کو، اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو تم پکڑ لو. ایسی صورت میں تم تفرقہ میں نہیں پڑو گے.